اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما عالما قدیرا مدبرا سمیعا بصیرا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا وملجانا ومأوانا محمد المصطفى وعلى آله وصحابه الذين قاموا بالصدق والصفاء وعلينا معهم إلى يوم الجزاء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے انتہائی ادب و محبت کے ساتھ محبت کی تمام تر توانائیوں کو سمیٹ کر بارگاہ مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ میں درود پاک کی نظر محبت پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیک صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور والہانہ انداز میں دہرائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، نہ کیسے یہ گلو غنچے ہوں خوار آنکھوں میں، نہ کیسے یہ گلے و غنچے ہوں خوار آنکھوں میں، بسے ہوئے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں۔ حبیبی یا رسول اللہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ درود پاک پھر دہرائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ کوئی مومن ایسا نہیں جس کے دل میں یہ جستجو اور آرزو نہ ہو کہ ایک جھلک اپنے آقا کا دیدار نصیب ہو جائے، اور اس شاق کا تو معاملہ یہ ہے کہ ایک آن کے لیے انہیں قرار نہیں آتا، ہر وقت ان کی یاد، ان کی تمنا، ان کا ذکر، ان کی یاد، ان کی تمنا، ان کا ذکر۔ الغرض ان کو ذرا مہلت نہیں، اور حق یہ ہے سرمایہ بہار مسلماں ہے ان کی یاد،
سرمایہ بہار مسلماں ہے ان کی یاد، یعنی بہار گلشن ایمان ہے ان کی یاد۔ اسی لیے حضور سیدی مفتی اعظم ہند علیہ رحمت فرماتے ہیں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ اور پھر فرماتے ہیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ درود پاک پھر سنا دیں، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت بینہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، کچھ دیر اس آیت طیبہ سے اکتساب فیض کریں گے۔ آپ کا پیارا رب عز و جل ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ ایمان اور تقوی سے متعلق کچھ معروضات گزشتہ جمعے میں نے اس آیت طیبہ سے اکتساب کرتے ہوئے پیش کی تھی۔ ایمان بنیاد ہے، بغیر ایمان کے کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اس لیے جس عمل کا حکم دیا جاتا ہے، پہلے اللہ رب العزت احکام تکلیفی کے لیے فرائض و واجبات احکام شرعی پر عمل پیرا ہونے کے لیے مومنین کو مخاطب فرماتا ہے۔ پہلے بیدار کیا جاتا ہے غافل کو، یا پہلے کمال کرم سے شفقت کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔ گویا اللہ رب العالمین پیارے محبوب کی نسبت سے ان کے غلاموں کو پکار رہا ہے، یہ اس کے کرم کا اظہار ہے۔ حکم دینا ہے، حکم تو اللہ تعالیٰ عز و جل فرمائے، اس کے محبوب ترجمانی کر دیں، واجب الاطاعت ہے، لیکن یہ کمال کرم ہے کہ محبوب کے غلاموں کو، محبوب کے بندوں کو پکارا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ گزشتہ جمعے میں نے اس سلسلے میں کچھ معروضات پیش کی۔ آج اس ہفتے میں جن بھائیوں نے جو سوالات کیے ہیں، اسی آیت کی نسبت سے میں انہیں ذکر کرتا ہوں۔ ایمان، مومن جب ایمان لے آیا، اسلام میں داخل ہو گیا، تو اب احکام شرع اس پر تمام کے تمام لازم ہو گئے۔ اب اس کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ جس عمل کا ارادہ کرے پہلے حکم شریعت کو جان لے، پہلے یہ معلوم کرے کہ اللہ و رسول کا حکم اس معاملے میں کیا ہے۔ اس لیے کہ مومن کو حکم دیا گیا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کا حکم مانو اور رسول اللہ کا حکم مانو، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو اور رسول اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو، اور اللہ کے حبیب کے احکام کو تم تک پہنچانے والے علماء ربانین ہیں۔ تو ارشاد ہوا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور علماء حقہ کا حکم مانو، اس لیے کہ یہ قرآن و احادیث کے احکام، فقہ طیبہ کے احکام تم تک پہنچاتے ہیں۔ اب میں اس کے لیے چند مثالیں دے کر ان مسائل کا جواب دیتا ہوں جو سوالات مجھ سے کیے گئے۔ ہمارا ایک بھائی کہتا ہے کہ سائل آئے تو اسے جھڑکنا نہ چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، بہت اچھی بات ہے، سائل کو جھڑکنا نہ چاہیے، لیکن یہ دیکھنا ضروری ہے کہ سائل حقیقتاً سوال کرنے میں حق بجانب ہے یا نہیں۔ شریعت طاہرہ نے آپ کو حکم دیا، ان احکام کی طرف التفات کیجئے، یہ سب امور تقوی میں داخل ہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں بندہ مومن کی کوئی حرکت، کوئی عمل حکم شریعت سے خالی نہیں۔ قدم اٹھا تو حکم شرع کو جانو، رکھا گیا تو حکم شرع کو جانو۔ اللہ رب العزت نے آپ کو آزاد نہیں چھوڑا، یاد رکھو آزادیوں میں خرابیاں ہیں۔
اور پابندیوں میں احترام ہے۔ آپ دیکھتے ہیں عام لوگ بازار میں تھیلا لیے گھومتے ہیں، لیکن کلکٹر کو آپ سبزی خریدتے نہیں دیکھتے، حالانکہ اسے بھی ضرورت ہے۔ کمشنر کو آپ سبزی خریدتے نہیں دیکھتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے ذمہ داریاں دی گئی ہیں، اسے حاکم بنایا گیا ہے، قانون کے نافذ کرنے کا وہ ذمہ دار ہے۔ جس قدر محتاط اور ریزرو رہے گا لوگوں پر اس کے عہدے کا، اسی درجہ زیادہ اثر قائم ہوگا۔ جب وہ دفتر میں بیٹھے تو پردہ ڈالے، پردے کی وجہ سے بھی اس کی وجاہت میں اضافہ ہوگا۔ آنے والا بے محابہ، بے سوچے سمجھے، بے روک ٹوک نہیں پہنچ سکتا۔ ایک شخص معین کیا گیا، حاکم سے ملنا ہے تو پہلے اس سے ملو، وہ بتائے گا کہ حاکم مصروف ہے یا اس وقت تم سے ملاقات ہو سکتی ہے، تمہاری فریاد اس وقت سنی جا سکتی ہے یا اس کے لیے کوئی وقت معین ہے۔ جس طرح دنیاوی قانون میں یہ آداب ہیں، بلا کسی تشبیہ و تکلف کے سمجھو کہ وہ غالب بادشاہ حکم الحاکمین، اس نے کسی امر کو آزاد نہ چھوڑا۔ مومن ہونا اسلام کے تمام احکام پر عمل کے لیے عہد کر لینا ہے۔ اب جو قدم اٹھے شریعت کا حکم معلوم ہونا چاہیے۔ تو ہمارے بھائی نے کہا سائل کو نہ جھڑکنا چاہیے، انہوں نے قرآن کی آیت سنی، اس کا حکم بیان کر دیا جتنا انہیں معلوم تھا۔ اس حد تک تو درست ہے کہ کوئی سائل تم سے سوال کرے تو ترش روئی سے پیش نہ آؤ، خندہ پیشانی سے اگر کچھ نہ بھی دو تو اس سے بھلی بات کہہ کر اس سے دامن چھڑا لو، لیکن یہ ضرور دیکھو کہ یہ بھیک کا مستحق ہے یا نہیں، سوال کرنے کی اسے شرعن اجازت ہے یا نہیں، اسے دیا جانے والا پیسہ جس جگہ یہ خرچ کرے گا وہ درست ہے یا نہیں۔ بہت سے لوگوں نے بھیک مانگنے کا پیشہ بنا لیا اور وہ بھیک مانگنے کے لیے نئے نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں۔ چند آدمی اکٹھا ہوئے، بے وقت، نہ نماز عصر کا وقت ہے نہ ظہر کا وقت، مؤذن کو آدھا بوچا، ہم پریشان حال ہیں، مائک سے ذرا اعلان کر دو لوگ ہمیں یہاں پہنچا دیں۔ دیکھا آپ نے، کام تو انکساری و عاجزی کا، بھیک مانگنے کا، لیکن طریقہ کیا اختیار کیا کہ مسجد کے مائک سے اعلان کرایا۔ اب لوگ خواہی نہ خواہی امام صاحب یا مؤذن صاحب نے اعلان کیا ہے، کچھ نہ کچھ بھیجیں گے۔ یاد رکھیے مسجد سے اپنی ذات کے لیے سوال کرنا شرعاً حرام ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معلوم کیا، یا رسول اللہ، کبھی کوئی شخص یہ کہتا ہے مجھے اللہ کے واسطے کچھ دو، فرمایا اگر وہ مستحق ہے اور دینے والے کو کوئی عذر شرعی نہیں تو ضرور اسے کچھ دے دے۔ عذر شرعی کیا؟ اچھا کھٹا ہے، کما سکتا ہے، لیکن بھیک کی عادت پڑ گئی ہے تو اس کا ایک معیار معین کیا گیا۔ 2 وقت کا کھانا جس کے پاس ہے اسے اپنی ذات کے لیے سوال کرنا جائز نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا مسجد میں کھڑے ہو کر جو اعلان کرائے یا اعلان کرے کہ مجھے دو تو اسے ہرگز نہ دو جب وہ اپنی ذات کے لیے مانگے۔ اس سے کہو باہر بیٹھو اور انتظار کرو، نمازی تمہارے حال کو دیکھ کر خود کچھ دے دیں گے۔ زمانہ پاک مصطفیٰ میں فقراء کا یہی طریقہ تھا کہ وہ نماز کے بعد باہر کھڑے ہو جاتے اور جو حاجت مند پاتا وہ انہیں کچھ دے دیتا۔ لیکن مسجد اللہ سے مانگنے کی جگہ ہے، یہاں بندوں سے بھیک نہ مانگو، بلکہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مسجد کے سائل کو جو دے گا اللہ تعالیٰ اس کے مال میں نقصان دے گا۔ اب بعض ہمارے بھائی مسائل تو جانتے نہیں، چڑھائی کر دیتے ہیں، کیا مولانا یہاں ایسی ضرورتوں کا بھی اعلان نہیں ہوگا؟ اور بعض علاقوں میں تو حال یہ ہو گیا کہ 5 روپے مسجد کو دیے اور اکلوں کی گاڑی کا اعلان ہو رہا۔ یہ شرعاً جائز نہیں کہ مسجد ان کاموں کے لیے نہیں، مسجد تو اللہ کے ذکر کے لیے ہے،
ہاں اللہ کے حبیب کی سنت سے ثابت ہے کہ دین کی ضرورت کے لیے اللہ کے حبیب نے مسلمانوں سے چندے کی اپیل مسجد سے کی، تو مسجد کی تعمیر کے لیے سوال کیا جا سکتا ہے، مدرسے کی تعمیر کے لیے توجہ دلائی جا سکتی ہے۔ ہمارے ایک بھائی نگلی سے آئے ہیں، قرب و جوار میں دیوبندی مدارس ہیں، ان کے یہاں ایک مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے، ابھی بتایا کہ اس کی کمروں کی چھت پڑنی ہے، تو یہ دینی ضرورت ہے۔ میرے آقا جہاد کے لیے جانے والے صحابہ اکرام کے سامان کی تیاری کے لیے سوال کرتے اور توجہ دلاتے، اور اس کے لیے صحابہ اکرام کا کیا حال تھا۔ ایک جنگ کا واقعہ ہے، اللہ کے حبیب نے امداد کے لیے اعلان فرمایا کہ جنگ کی تیاری ہے، مجاہدین کے لیے انتظام کیا جائے۔ صحابہ اکرام جو جس لائق تھا زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ مصطفیٰ میں اس حال میں آئے کہ ایک کمبل زیب تن کیے ہوئے ہیں اور کانٹوں کے بٹن کی جگہ کانٹے ببول کے لگا لیے، جو کچھ تھا سرکار کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا، یا رسول اللہ، صدیق اور صدیق کے کھانا کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی۔ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بات ایسی مقبول ہوئی کہ اللہ کی جانب سے جبرائیل امین کو بارگاہ مصطفیٰ میں بھیجا گیا۔ اللہ کے حبیب ملاحظہ فرما رہے ہیں، بشری انداز میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسا کمبل آج زیب تن کیا ہے، جبرائیل بھی کمبل پہنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اے جبرائیل، آج یہ کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو بکر نے سب کچھ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور انہوں نے ایک کمبل زیب تن کر لیا، ببول کے کانٹے لگا دیے بٹن کی جگہ، تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس ادا کو اتنا پسند فرمایا کہ آج سب فرشتوں کا یہی لباس۔ مقبولیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ عز و جل اسلامی احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنو، میرے آقا فرماتے ہیں، نبی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من احب للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ کہو سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے عداوت کی، اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیا، اللہ کے لیے دینے سے منع کر دیا، فقد استکمل الایمان، تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تب سرے اور ٹپڑی کی گنجائش نہیں ہے۔ مسجد کے سائل کو مت دو، اس سے کہو باہر بیٹھ جائیے، آپ کو دیا جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی مدرسہ، مسجد یا دینی ضرورت کے تعلق سے کہے تو اسے اجازت ہے کہ وہ محراب کے قریب کھڑے ہو کر اللہ کے دین کی نصرت و حمایت کے لیے مسلمانوں سے مدد کا طالب ہو۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ آپ کا رب فرماتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری پر مدد کرو، نیک کاموں پر مدد کرو، ظلم اور زیادتی پر مدد نہ کرو۔ اور ارشاد فرماتا ہے، تنصروا اللہ ینصرکم، تم اگر اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اللہ کو ہماری مدد کی حاجت نہیں۔ اللہ کی مدد کا مطلب ہے اللہ کے دین کے کاموں میں مددگار ہونا۔ مسجد میں 1 روپیہ آپ نے لگا دیا، میرے آقا فرماتے ہیں، آدمی کا عمل اس کی موت کے ساتھ منقضی ہو جاتا ہے اور دفتر اعمال بند کر دیا جاتا ہے، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں جن کا اجر و ثواب بعد مرنے کے بھی پہنچتا رہتا ہے۔ ایک تو صالح اولاد جسے آپ نے دین کا علم سکھایا اور دنیا سے چلے گئے، اس کے علوم دینی سے جب تک قیامت قائم ہوگی جو شخص جس طرح استفادہ کرتا رہے گا
جو کچھ نیکیاں اور ثواب اسے ملے گا، جو وہ سانس لیتا رہے گا اس پر جو ثواب اور اجر اسے ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کے والد کو بشرط ایمان وہ ثواب عطا کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، امتی امت مرحومت تدخل فی قبورها مع ذنبها وتخرج منها لا ذنب له۔ میری امت جو ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، یہ مرحومہ امت ہے، اللہ اس پر مہربانی فرماتا رہتا ہے۔ یہ گناہوں میں لتھڑی ہوئی قبر میں داخل ہوگی، لیکن جب یہ قبر سے اٹھائے جائیں گے تو ان کے گناہ ان سے دھل چکے ہوں گے۔ کیسے؟ اس لیے کہ آپ کا رب عز و جل فرماتا ہے کہ تم اپنے لیے دعائیں کرتے ہو، مومنین کے لیے بھی دعا کیا کرو۔ جو تم اوروں کے لیے دعا کرو گے اس سے تمہاری دعائیں قبول بھی ہوں گی اور تم پر اللہ کا انعام بھی زیادہ ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اپنے مولا سے یوں دعا کیا کرو، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ یہ فاتحہ اسی لیے تو ہوتی ہے، دیوبندی وہابی اسے کیا جانے۔ اور یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور اے مولا ہمارے ان بھائیوں کے گناہوں کی بھی مغفرت فرما دے جو ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ مومنین کے لیے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کے حبیب فرماتے ہیں، قیامت میں ایک شخص ایسا آئے گا جس کے گردا گرد اجر و ثواب کے پہاڑ چل رہے ہوں گے۔ وہ معلوم کرے گا کہ مولا میں نے تو اس قدر اعمال صالحہ نہ کیے، یہ اجر و ثواب کیسا ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، تمہاری نیکی اللہ کے حضور اس طرح پالی جاتی ہے جیسے تم بچڑا پالتے ہو، آج کچھ کل کچھ۔ جب وہ بے قراری سے یہ معلوم کرے گا یہ اجر و ثواب کہاں سے آیا، تو فرشتے اس سے کہیں گے، بے دعائک والدیک لک، تیرے بیٹے کی دعاؤں کا یہ ثمرہ ہے، اس کے ایصال ثواب کا یہ ثمرہ ہے۔ معلوم ہوا کہ تین چیزوں کا ثواب پیارے آقا فرماتے ہیں بعد انتقال بھی ہوتا رہے گا۔ ایک تو صالح اولاد جسے آپ نے اچھی باتیں سکھائیں، دین پر اس نے عمل کیا، آپ کے لیے دعا کرتا رہا، اس کا ثواب۔ اور ایک وہ کام جو صدقہ جاریہ ہے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ وہ کیا کام؟ جیسے آپ نے کوئی پیاؤ لگوا دیا، پانی کی سبیل کا انتظام کر دیا، پیاسوں کو پانی ملتا ہے، اور جہاں پانی کی ضرورت ہو وہاں یہ بڑا اچھا کام ہے۔ جب تک وہ سلسلہ جاری رہے گا تب تک ثواب ملتا رہے گا۔ اور ایک کام کیا؟ مسجد میں یا کسی مدرسے میں آپ نے کچھ تعاون کر دیا، اگر 1 روپیہ بھی لگایا ہے تو جب تک وہ سلسلہ جاری رہے گا یہ اجر و ثواب چلتا رہے گا۔ اپنے عزیز و اقارب تو کبھی غافل ہوتے ہیں، لیکن یہ نیک کام جو صدقہ جاریہ کے طور پر کر دیے جاتے ہیں اس کا سلسلہ ثواب جاری و ساری رہتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کس بات کا اعلان مسجد میں کر سکتے ہیں؟ تجارت کا اعلان مسجد میں کرنا منع ہے، تو یہ نہ اعلان کرایا جائے مسجد سے کہ فلاں چیز بک رہی ہے لوگ خرید لیں، کہ میرے آقا فرماتے ہیں جو مسجد میں تجارت کا سامان بیچنے کا اعلان کرے اللہ اس کے کاروبار میں برکت نہ دے۔ کیسی شدید وعید ہے۔ تو یہ یاد رکھو کہ یہ ذمہ داری علماء حقہ کی ہے۔ تمہارا رب فرماتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہ جانتے ہو تو علماء دین کے جاننے والے، احکام کے جاننے والوں سے پوچھو۔ امام صاحب کے پاس آتے ہیں، پیچھے نماز پڑھی، دور سے ہی بھاگ گئے، 3 سال نماز پڑھتے رہے، یہ نہیں پتا کہ ان کا دین دھرم کیا ہے۔ 72 فرقوں میں ایک جنتی جماعت ہے، 73 فرقوں میں سے ایک جماعت ناجیہ ہے، 72 جہنمی ہیں۔ اپنے دین دھرم کو واضح کرو،
تاکہ ایصال ثواب کا سلسلہ مومنین کے لیے جو ہے وہ واقف کار تمہارے لیے کر سکیں۔ سب طرف گردن مت ہلاؤ۔ وہابی کے ساتھ بیٹھے تو تو بھی ٹھیک، سنی کے ساتھ بیٹھے تو بھی ٹھیک، قادیانی کے ساتھ بیٹھے تو بھی ٹھیک، شیعہ کے ساتھ بیٹھے تو بھی ٹھیک۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک کہتا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، ایک کہتا اللہ سچا ہے، وہ جھوٹا نہیں۔ دونوں کیسے ایک ہو جائیں گے؟ دونوں کیسے درست ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ضروری ہے کہ اپنے مذہب کو ظاہر کرو۔ اب امام صاحب واقف نہیں، انتقال ہو گیا، دباؤ مت بناؤ کہ اس کا اعلان کرو۔ امام جس کے بارے میں باخبر ہے، جانتا ہے، وہ اس کے بارے میں خود کہے گا یا اس کے بارے میں کہنے والے کو منع نہ کرے گا۔ اور ایسے گپ چپ ہو کے رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اپنا دین واضح کر کے رہو تاکہ علماء صلحاء کے ہاتھ اٹھیں تو دعاؤں میں یاد کریں، ایصال ثواب کو ہاتھ اٹھیں تو ثواب بخشا کریں۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ میں اپنے باپ کا دین بیان نہیں کرتا ہوں، کتاب و سنت سے، قرآن و حدیث سے دین بتاتا ہوں، اور ہمارے علماء اہل سنت والجماعت کا یہی طریقہ ہے۔ یہ قرآن کے 10ویں پارے کی آیت ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اے محبوب، ان کا نماز جنازہ نہ پڑھی جائے گی، نہ ان کی قبر پر فاتحہ۔ کیوں؟ اس لیے کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے گستاخی کر کے اللہ اور رسول کے ساتھ کفر کیا، وماتوا، اور اسی حال میں مر گئے۔ تو جب تک توبہ صحیحہ نہ کی ہو، ایسے جنازے کا اعلان نہیں کیا جا سکتا۔ میں روز آئے دن یہ مسائل بتاتا ہوں، جسے سمجھنا ہو پوچھنا ہو پوچھو، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی۔ نماز پڑھنے سے پہلے یہ دیکھو امام کیسا ہے، صحیح امام کی اقتداء میں نماز پڑھو۔ ایک تو ہماری نمازیں ہی کیا ہیں؟ یہ ہے تقوی۔ مومن کا تقوی، ہر مومن کو چاہیے کہ وہ کفر سے، شرک سے، بدعقیدگی سے، بد مذہبیت سے بچتا رہے۔ اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ اب سوال کے تعلق سے میں نے ذکر کیا تھا، بعض لوگ اچھا خاصا اہتمام کرتے ہیں، 5-4 ہزار کا رکشہ، 4-5 ہزار کی بیٹری، 2-4 ہزار کا مائک۔ اگر اتنے پیسے سے پاؤں سے معذور شخص بھی پیاز لے کر کہیں بیٹھ جائے تو روزانہ 200-400 روپے کما لے گا۔ اب جو دیتا ہے وہ اعتراض کرتا ہے اس پر جس نے نہ دیا، ارے یہ تو کسی کو بھیک بھی نہیں دینا چاہتے۔ بھیک دی جاتی ہے لیکن مستحق کو۔ میں آپ سے ایک بات پوچھوں بڑے کھلے دل سے، کیا بجا بڑے واضح انداز میں آپ اسی طرح بتائیے جیسے میں پوچھ رہا ہوں۔ آپ بتاؤ، آپ کتنے سکھوں کو بھیک مانگتا دیکھتے ہو؟ یہ بتاؤ کتنے عیسائیوں کو بھیک مانگتا دیکھتے ہو؟ یہ بتاؤ کتنے پارسیوں کو بھیک مانگتا دیکھتے ہو؟ یہ بتاؤ کتنے مجوسیوں کو بھیک مانگتا دیکھتے ہو؟ ساری قوموں کی حص سے زیادہ بے حص مسلمان ہوتا جا رہا۔ خوب یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے غرباء و مساکین کا حق مالداروں کے مال میں مقرر کر دیا۔ 40واں حصہ زکوٰۃ دینا ہے، 40واں حصہ، 1,00,000 کی 2,500۔ اگر یہ نہ دیں گے، کل قیامت میں گنجا سانپ ان کو باچھوں سے پکڑے گا اور تمہارے حق کے بارے میں یہ عذاب دیے جائیں گے۔ لیکن تمہارا کام کیا ہے؟ جب تک کسی شخص کے پاس 2 وقت کے کھانے کا ہو، اسے نہ چاہیے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بھیک مانگنے والا اللہ کے حضور اس حال میں آئے گا کہ اس کا منہ نچا ہوا ہوگا، خون بہ رہا ہوگا، پیٹ بہت بڑا ہوا ہوگا۔ غور کیجئے، ایسے سائل بہت ہیں جنہوں نے فارمولہ یہ بنا لیا ہے، نماز کے لیے مسجد میں گئے، کھڑے ہو کے اعلان کر دیا، آج یہاں کیا، دوپہر کو وہاں کیا، شام کو وہاں کیا، چند دن کے بعد پھر ہڑ پھر کر وہیں آ گئے۔ ان کا کاروبار بن گیا ہے۔ کیوں؟ تم نے شریعت کے مسئلے پر عمل چھوڑ دیا۔ شریعت طیبہ کا حکم ہے مسجد کے سائل کو نہ دو،
علاوہ دین کے لیے مانگنے والے کی، مسجد مدرسے کے لیے۔ آج کل یہی دو کام رہ گئے، مسجد مدرسہ دینی کام میں آپ کی مدد کے، کیونکہ حکومت اس کی کوئی مدد نہیں کرتی۔ لیکن باقی امور میں جو ذاتی ضرورت کے لیے مانگے اسے مت دو، اس سے کہو مسجد کے باہر بیٹھے۔ آج میں نے یہ مسئلہ خوب واضح طور پر بیان کر دیا، جس بھائی کو معلوم کرنا ہو معلوم کرے۔ اور یہ بھی بات میں نے عرض کر دی کہ مسجد سے کس بات کا اعلان ہوگا، کس کا نہیں ہوگا۔ خیر کا اعلان کرنے کا حکم ہے، جس کے بارے میں خوب جان لو کہ یہ خیر ہے، اس کی بات مسجد میں کرو۔ علماء واعظ کہتے ہیں مسجد میں یہ اللہ و رسول کا ذکر ہے، احکام شرع بیان کرتے ہیں یہ اللہ و رسول کا ذکر ہے۔ میں کیا کیا چیزیں عرض کروں، ایسے روزمرہ کے ہزاروں مسائل۔ مسلمانوں میں جتنی خرابیاں ہمارے بھائیوں میں آ رہی ہیں، غیر قوموں میں وہ نظر نہیں آتی۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ پر جو توکل کرتا ہے مولا تعالیٰ اسے بآسانی رزق پہنچاتا ہے۔ اختتام کلام پر حصول برکت کے لیے اپنے آقا کی حدیث طیبہ سن لو۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر تمہاری پاکٹ میں کچھ ہے، جتنا اس پر بھروسہ کرتے ہو اس سے زیادہ اس رزق کے لیے اعتماد رکھو جو ابھی تمہارا رزق دست قدرت میں ہے، دیا نہیں گیا۔ جیب میں اگر کسی کے 50 روپے رکھے ہوں تو کتنا منگن رہتا ہے، پورے ڈال کے ہی نکال لوں گا۔ اتنا اعتماد ہے نہیں کہ میری جیب میں ہے نکال لوں گا، اس سے بھی زیادہ اعتماد اس پر رکھو جو تمہارا رزق تمہارے رب کے پاس۔ من سرہ ان یکون اغنی الناس فلیکن اوثق عند اللہ بما فی یدیہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ پر ایسا توکل رکھو تم میں سے جو شخص سب سے زیادہ غنی ہونا چاہتا ہے۔ من سرہ ان یکون اغنی الناس، تم میں سے جو یہ پسند کرتا ہے کہ وہ سب سے بڑا مالدار ہو جائے، تو میرے آقا فرماتے ہیں جو رزق اس کے ہاتھ میں ہے اس سے زیادہ اس پر اعتماد رکھے جو رب کے دست قدرت میں۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے یہ تو ختم ہو جائے گا اور جو اس کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ اللہ والوں سے جڑو، اللہ والوں کے قریب آؤ۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر فرما رہے ہیں، چہرے کی طمانینت سبحان اللہ۔ ایک شخص حاضر ہوا، دیکھا کہ بڑے بے پرواہ، دنیاوی امور سے بالکل بے توجہ، اللہ کے ذکر میں منہمک ہیں۔ تھوڑی دیر بیٹھا، جب آپ اپنے ذکر سے فارغ ہوئے اور اٹھے اس مقام سے تو عرض کیا حضور اجازت ہو تو ایک سوال کر لوں؟ فرمایا ضرور پوچھو۔ اب اس نے عرض کیا کہ آپ دنیا سے بالکل بے پرواہ ہیں، بالکل مستغنی ہیں، آپ دنیا کے پیچھے نہیں دوڑتے، اس زہد کا، اس دنیا سے بے پرواہی کا راز کیا ہے؟ تو سنو، امام وقت عارف باللہ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عالمت ان رزقی بید اللہ لا یاخذہ غیری فاطمئن قلبی۔ عالم تو میں نے خوب اچھی طرح جان لیا کہ میرا رزق اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ بچے کے پاس کھلونا ہو اور کوئی بچہ اس سے چھین رہا ہو، دوڑ کر آئے گا، یا تو ماں کے ہاتھ میں دے دے گا، پھوپھی کو دے دے گا، دادی کو دے دے گا، اب بے پرواہ ہو گیا۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے جس کے ہاتھ میں ہے اب یہ اس سے نہ لے سکے گا۔ فرماتے ہیں، مثال سے سمجھ میں آتی ہے بات، میں نے جب یہ جان لیا کہ میرا رزق دست قدرت میں ہے اور میرا رزق اس کے دست پاک سے کوئی دوسرا نہیں لے سکتا، فاطمئن قلبی، فاطمئن قلبی، میرا دل جو تھا مطمئن ہو گیا، اب مجھے رزق کے پیچھے دوڑنے کی ضرورت نہیں۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر پورا بھروسہ کر لیتا ہے اس کے لیے وہ کافی و وافی ہے، وہ اسے پریشان نہیں ہونے دیتا۔ صبح کو صبح اٹھا کرو،
جب دھوپ نکل آئی اٹھے تو کیا فائدہ؟ رزق کے فرشتے صبح صبح رزق تقسیم کرتے ہیں. جو نمازی نماز کے بعد بیدار رہتے ہیں ان کی آغوش میں رزق دیا جاتا ہے، اور جو الٹے پڑے سوتے ہیں ان کا رزق فرشتے بکھیر جاتے ہیں. اگر میں آپ کے پاس 1 کلو چنے بھیجوں اور وہ آپ کی گود میں بھنے ہوئے چنے دے دیے جائیں تو کتنی آسانی سے ڈبے میں رکھ لو گے، کتنی آسانی سے استعمال کرو گے. یہ تو پوچھتے ہیں یہ کیا بات ہے، ہم بڑی پریشانی سے رزق پاتے ہیں. لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ کرو، یہ بظاہر چھوٹی نظر آتی ہیں، دین میں ان کی عظمت پہاڑوں سے زیادہ ہے. اور اگر سویا ہوا ملا کوئی شخص اور اس کے چنے بکھیر دیے گئے تو کتنی مشکل سے بینے گا. اسی پر قیاس کیجئے تو رزق ان کی آغوش میں دیا جاتا ہے جو ذکر میں منہمک ہوتے ہیں. میرے بھائی خوب سمجھ لو، رزق کی 3 قسمیں. پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ رزاق مطلق ہے، وہ رازق ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پر بسنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لے لیا. آپ دیکھتے نہیں بہت سے پرندے وہ ہیں جو بالکل غافل ہیں اور روز پیٹ بھر جاتا. 3 قسمیں ہیں رزق کی. ایک رزق تو وہ ہے جو رزق والے کو اپنا رزق ڈھونڈنا پڑتا ہے، اور ایک رزق وہ ہے جو رزق کو حکم ہوتا ہے کہ رزق والے کو ڈھونڈ، جس کا رزق ہے اس کے پاس چلا جا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک رزق یہ ہے جو آغوش میں دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اسے آپ روز گھر میں دیکھ سکتے ہیں. ماں کھیر پکا رہی ہے، کچھ بچے برتن بجا رہے ہیں، کچھ سکون سے بیٹھے ہیں، پڑھ رہے ہیں، منہمک ہیں. پڑھتے پڑھتے کتابوں پہ جھک گیا، سو گیا. جو بچہ پلیٹ بجا رہا تھا ماں نے جب اسے دیا تو چمچے سے کھیر گرم گرم نکالی، پلیٹ میں ٹہوکا مارا، کہا لے کمبخت کھا لے. پکانے بھی نہیں دی. منہ جلے یا کچھ بھی ہو، بے چین کر رہا تھا تو پٹک دیا گیا. اور جو سو گیا تھا گلاس میں پانی لیا، پنکھا جھل کے کھیر ٹھنڈی کی، اب لے کے جایا جا رہا. ارے اپنے مولا کے کام میں لگ جاؤ. ماں کہتی ہے بیٹے اٹھ کلی کر لے، ٹھنڈی کھیر لائی ہوں اسے کھا لے. تمہارا مولا تمہیں رزق آسانی سے دے گا. رزق کی پرواہ کیسی؟ میرے آقا فرماتے ہیں لو انکم تتوکلون علی اللہ کما تتوکلون علی اللہ کم حق توکلہ. اگر تم اپنے مولا پر ایسا بھروسہ کر لو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، لرزقکم اللہ کما یرزق الطیر. یہ ایسے رزق پاؤ گے جیسے پرندے رزق پاتے. رات دن کی الجھن کی ضرورت نہیں. فرض نماز سے یہ نہ کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے یہ کہو مجھے نماز ادا کرنی ہے. اب اس کام میں برکت ہوگی. جمعے کے دن اذان ہونے کے بعد تجارت کرنا جائز نہیں، مکروہ ہے، گناہگار ہوگا وہ سب. اس لیے کہ قرآن نے صریح حکم فرمایا کہ جب تم اذان سن لو، نودی الی الصلاۃ من یوم الجمعہ فصوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب اذان جمعے کی ہو جائے تو مسجد کا رخ کرو اور اپنی تجارت کو ترک کر دو. جب تم اصول زندگی اپنا کر کتاب و سنت کی روشنی میں کاروبار کرو گے تو تمہارا مولا اسی طرح انعام فرمائے گا جیسے صحابہ کرام پر انعام ہوا، تابعین کرام پر انعام ہوا، اولیاء اعظام پر انعام ہوا، علماء ربانین پر انعام ہوا. میرا مولا ہمیں اور آپ کو پرہیزگاری کی توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو پرہیزگاری اختیار کرو. پرہیزگاری کا قاعدہ یہی ہے کہ پہلے یہ جانو حکم شریعت کیا ہے اور اس پر عمل کرو. امام صاحب سے غصہ نہ ہو کہ یہ کام نہیں کیا، بلکہ یہ پوچھو کہ حضرت اس کام کا شرعی حکم کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ بجائے غصے کے پہلے ہی یہ معلوم ہو جائے کہ شرعن یہ کام درست نہ تھا، اس لیے جاننے والے نے نہ کیا. اب آپ بھی جان گئے، آگے کوئی احتیاط رکھیے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو حق کہنے، حق سننے، حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.